یہ ان مہمان کی کیا کہا یہ بنوری ٹاؤن سے آئے ہوئے مہمان کی باتوں سے ایک بات کا ثبوت ضرور ہو گیا کہ یہاں انڈیپینڈنس آف ویوز، ٹرانسپیرنسی، کوئی یہ سلیکشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی نہ بات کر سکے. یہ وردی والے ہی نے یہ الاؤ کیا ہے، ورنہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتا. آج سے پہلے اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھا بات کرتا تو اس کا فیوچر کیا ہوتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس وردی والے ہی نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کھل کے بولیں، خیالات کا اظہار کریں، لیکن خیالات دوسرے کے سننے کے بھی قابلیت رکھیں. پرابلم جب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ دوسرے کے ویوز کو بھی سمجھیں اور وہ نہ کریں جو آپ لوگ اپنے آپ ہی کے اس پہ نکل کے بزنس ریکارڈر کا سارا دفتر جلایا گیا وغیرہ تھا، وہ آپ ہی کے مدرسے سے نکلے لوگ اور انہوں نے وہ سارا کچھ کیا تھا. یہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نو اب ایشوز کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے اسلام کی بات کی. اسلام ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے. اسلام کے بارے میں ہم سب مسلمان، ادھر زیادہ تر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک ریلیجن آف پیس، ٹالرنس ہے. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ماحول کو، واٹ از ہیپننگ، بالکل 180 ڈگری برعکس جو ہو رہا ہے. تو ہمیں دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. کہنے میں تو بڑا کچھ ہے جی اسلام، تو اسی لیے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم اسلام کی بدنامی اسی طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ یہی ہم اپنے ریلیجس جو ہمارے مذہبی سینٹرز ہیں، یعنی مساجد، مدرسے، انہی کے اندر ہم انٹالرنس، ہیٹریڈ، سیکٹیرین ہیٹریڈ، وائلنس سکھاتے ہیں. سب میں نہیں، بعض میں سکھائی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ کیا یہ اسلام ہے جو یہ بول رہا ہے، یا یہ اسلام ہے جو آپ نے ابھی اچھی باتیں کی ہیں؟ وہ ہے، اس میں شک ہو جاتا ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے ایکشنز. وہ کہتے ہیں نا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ آپ 1000 کہتے رہے اسلام مینز واٹ، بٹ واٹ دا ورلڈ سیز از کیا آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے عمل سے کیا دکھا رہے ہیں، اور عمل سے آپ بالکل برعکس دکھا رہے ہیں جو اسلام پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے، انفارچونیٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کرتوت میں اور تھنکنگ میں ہم آہنگی لائیں. یہ نہیں ہے، اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. جو ٹیچنگز ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. تضاد ہے، بہت زیادہ تضاد ہے، اور یہ تضاد انفارچونیٹلی کچھ ہماری ریلیجس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہی پھیلا رہی ہیں. تو اس لیے گڑبڑ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب آتے ہیں دوسری چیز، آرمی ٹیک اوور اور اقتدار کی بات کی ہے آپ نے. ہاں، مجھے اقتدار کس نے دکھایا؟ مجھے نواز شریف نے دکھایا میرے خیال میں. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ہماری انڈیپینڈنس سے لے کر ایوب خان صاحب آئے، مارشل لا لگایا، پھر یحییٰ خان آئے، پھر ضیاء الحق آئے، اب میں ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ کون آیا اور کیوں، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے اس کی تاریخ میں پاکستان کی. ہمیں اس کو اینالائز کرنا ہے کہ کیوں ہوتا رہا ہے یہ. وائی ہیز دس بین ہیپننگ؟ اگر ہم اس کی انالیسس کر کے اس کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ ہوتا رہے گا، آئندہ بھی یہی رہے گا. ہم نے اب جو کیا ہے میری نظر میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اس کا جائزہ لیا کہ کیوں یہ ہوتا رہا ہے. پہلے کیوں ملٹری آتی رہی ہے،
اس کا جائزہ ہم نے لیا اور اس کی ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں. اس کی اسٹریٹجک لیول پہ ہم نے, میری نظر میں ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں تاکہ یہ آئندہ نہ ہو. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور اگر ہم نے یہ کریکٹیو ایکشن نہیں لیے تو آئندہ بھی یہی نظام چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں اس سے یہ نظام آئندہ ملٹری ٹیک اوور اور مارشل لاز نہیں ہوں گی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. تو دیٹ از دا ایشو از کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہونی چاہیے اور ملٹری کو پالیٹکس میں گورننس میں نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے. ابھی ہم کریکٹیو ایکشنز لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. پہلے یہ نہیں ہوتا رہا ہے اس لیے بار بار مارشل لاز لگ رہے تھے. اب آپ ہیں غربت اور بے روزگاری اور ان کی باتیں آپ نے کی ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ سے ایک فیشن ہو گیا ہے کہنے کی. یہ فیشن ہو گیا ہے کہنے کا کہ غربت اور بے روزگاری ہے ضرور, دیر از نو ڈاؤٹ, بالکل ہے. پاورٹی لیول 31% یا 32% ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اس کو دیکھنا ہے. اور ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اس کو کمی کی طرف لے جا رہی ہے یا نہیں. میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, آپ نے کوئی سروے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے اس نے سروے کوئی نہیں کی ہوئی ہے کہ دنیا پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے نوکریوں کا اور غربت کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ سروے ہو رہی ہے اور جون جولائی تک ختم بھی ہو جائے گی اور پھر میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غربت میں اور نوکریوں, بے روزگاری میں, دونوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کمی ہوئی ہے. ناؤ اب اس کا ریشنل بتانا چاہیے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. سروے پوری نہیں ہوئی ہے لیکن پارشل سرویز ہوئی ہیں, اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن میں آپ کو کچھ حقائق اگر بتاؤں, آپ لیں بے روزگاری آج تمام فیکٹریاں پاکستان میں 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. نئی فیکٹریز میرے خیال میں کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, 4 فیکٹری, 3 سیمنٹ اور 1 پیپر مل صرف چکوال ڈسٹرکٹ میں لگ رہے ہیں. 4 آپ کی گاڑیوں کی جو مینوفیکچر ہے وہ 3 پہلے 1 شفٹ میں ہوتی تھی, اب 3 شفٹ میں چل رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ 300% زیادہ بک رہی ہیں, گاؤں میں بک رہی ہیں, رورل ایریاز میں. خریدار گاؤں والا آدمی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ غربت, نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں, آپ اسکلڈ لیبر آپ کو نہیں ملے گا, تمام امپلائڈ ہیں. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائیں, آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں ہیں کھینچنے کی, اویلیبل نہیں ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہیں. آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں, چاہے اسپورٹس انڈسٹری, چاہے آپ سرجیکل انسٹرومنٹس, انجینئرنگ سیکٹر, تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے اٹ از بومنگ ایٹ دا مومنٹ. اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. نوکریاں اسی لیے, انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی ہوئی. تو نوکریوں میں, بے روزگاری میں شیورلی کمی آئی ہے. اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کاٹن کراپ جو ہے جو 15 ملین بیل پہ جا رہی ہے, اس سے 45 ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی جو ویٹ کراپ ہے جو انشاءاللہ 22 ملین ٹن تک جائے گی, اس سے تقریباً 25 ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی. یہ 60 ارب جو 70 ارب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کاٹن اگا رہا ہے اور جو بھی ویٹ اگا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی 70% لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان کی غربت ہے, ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے. غربت, میں میری بات کو غلط نہ سمجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے. غربت بالکل ہے,
بے روزگاری ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈکلائن کی طرف ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹ پرسنٹیجز 2-4 مہینے میں بتائی جائیں گی، پوری قوم کو بتائی جائیں گی. تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوائٹ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک ہماری کارروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے، ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے، یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو، یہ رند صاحب بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. تو آپ اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سردار ہیں. اور یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں، جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سب گورنمنٹ میں ہیں، سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں، ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ اب آپ بات سنیں، کیونکہ آپ بات کر لی ہے آپ نے، اب میری بات سنیں ذرا. تو آپ نے اگر حق نہیں دیا، میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے، نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے، نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے. بلوچستان میں آدھے پختون ہیں، آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو، بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے، ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں، اس دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں. صحیح سمجھ یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا ٹھیک اگر ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں چلے گی. ریٹ آف دا گورنمنٹ کہیں بھی چیلنج ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا. افغانستان کی آپ ایگزامپل لیں، افغانستان کا پرابلم کیا ہے؟ وار لارڈزم. مطلب ایک انڈیویجول ہے، اس کے پاس ایک آرمی رکھی ہوئی ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کی، ان کے پاس سارے ہتھیار ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک نہیں، 10 ہیں وار لارڈز. اگر پاکستان میں بھی وار لارڈز بن جائیں، ایک ٹرائبل ایلڈرز ہیں، یہ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، یہ ٹرائبل لیڈرز ہیں، اپنے بڑے اچھا سر آنکھوں پہ یہ اپنے ٹرائب کو دیکھتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہی ٹرائبل لیڈر اگر اپنی ٹرائب کے، بگٹی کے کلپر ٹرائب ہے اور مسوری سب ٹرائبز ہیں، ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں کو مار دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ پتا ہے کہ کلپٹ جو ہیں وہ ادھر سے اپنے سوئی ایریا سے نکال کے ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں مر رہے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ کس نے نکالا ہے انہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی ٹرائب کے ساتھ ظلم تشدد کرے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ کہ ایک فوج مینٹین کرے، 5000 لوگوں کی فوج، تقریباً 4-5-6 ہزار فوج، جن کے پاس راکٹ لانچر موٹر ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے؟ کہ یہ جو آپ نیشنل انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس طریقے سے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور وار لارڈ بن جائے اور اپنی ملک کو، رٹ کو، اور کہے کہ گوادر پورٹ نہیں بنے گا اور کہ پائپ لائن ایران سے نہیں جائے گی، ہم دیں گے؟ یہ کیا کیسے پاکستان چلے گا آپ کے لیے؟ پاکستانی کا تو یہ ہے، آپ ذرا نظریہ اپنا رکھیں. سبجیکٹس جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، جتنے لوگ بولے ہیں، بات کی بہت پرٹیننٹ، یہ سب بالکل پرٹیننٹ کرنٹ سبجیکٹس ہیں. ان کی صحیح سمجھ رکھنی چاہیے اور ان میں صحیح رویہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں میری گزارش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ لوگ کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ کیا ہم آہنگی پھیلا رہے ہیں، یکجہتی یا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، ہیٹریٹ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں. تھینک یو ویری مچ.